حدیث نمبر 989 989 عن هشام قال رأيت على ابن الزبير رضي الله عنهما قلنسوة لها رب. ہشام کے بارے میں لکھیے. ہشام بن عروہ، ہشام بن عروہ بن الزبیر الاسدی. ہشام بن عروہ بن زبیر الاسدی. عروہ بن زبیر کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں، عبداللہ بن زبیر کے بارے میں لکھ چکے ہیں، ان کے دادا زبیر بن العوام کے بارے میں لکھ چکے ہیں. زبیر بن العوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو بھی ہوتے ہیں، ساڑو، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شوہر، جی زبیر بن العوام. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پوترے روایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے تایا کے بارے میں روایت کر رہے ہیں. اور ہشام بن عروہ کا انتقال ہوا، یہ تابعی ہیں، اور ان کا انتقال 146 کو ہوا. 146 کو 146 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. ہشام بن عروہ، حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. رأيت على ابن الزبير رضی اللہ عنہ قلنسوة لها رب كان يستظل بها اذا طاف بالبيت. میں نے دیکھا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اسپیشل ٹوپی تھی جس کے سامنے چھجا تھا. سامنے چھجا بولتے ہیں نا، یہ جو کیا کہتے ہیں، دروازے کے سامنے یا کھڑکی کے سامنے بارش ہوئی تو پانی اندر نہ آنے یا دھوپ نہیں آنے کے لیے ایک چھجا بناتے تھے. دیکھیے آپ، دروازوں کے سامنے، کھڑکیوں کے سامنے، اس کو چھجا کہتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا اس زمانے میں یہ جو کیپ سسٹم ہوتا ہے نا ہمارے پاس، دھوپ میں استعمال کرتے کیپ، یہ وہ زمانے میں کیپس نہیں تھے. تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس میں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی ٹوپی پہنے ہوئے تھے جس میں سامنے ایسا چھجا بنا ہوا تھا. یعنی یہی کیپ جو ہے اس زمانے میں وہ کیا کرتے تھے، ایسے شملہ باندھ کے اس میں ایسا ٹوپی کو اس ڈھنگ سے پہنتے تھے، اس کے اوپر کپڑا باندھ کے کچھ اس ڈھنگ سے تیار کرتے تھے اس کو کہ سامنے چھجا بن جاتا تھا دھوپ سے بچنے کے لیے. بعد میں یہ ڈیولپ ہو کے، یعنی پھر ہمارے لوگ کرنا چھوڑ دیے یہ عمل. اس کے بعد پھر انگریزوں نے دوبارہ اس کو ایجاد کیا، پھر وہ پلٹ کے آئی. تو پھر ہمارے جو ہے بہت سارے مفتی حضرات بیٹھ گئے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. اور ہے ایسے فتوے، میں مزاحن نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے فتوے ہیں جو کہتے ہیں کہ کیپ پہننا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ انگریزوں کے پاس سے آئے، چائنا کے پاس سے آئے، وہ سٹارز کے اوپر سے آیا ہوگا. جو چیز فائدہ مند رہتی وہ اسلام میں منع نہیں رہتی، وہ نمبر ایک بات. اور دوسری بات، یہ ٹوپی تو وہ ہے جو صحابہ کرام استعمال کرتے تھے، بیچ میں ہمارے لوگ چھوڑ دیے اس کو. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں قلنسوة لها رب. میں نے دیکھا عبداللہ ابن زبیر کے سر پر ایک ایسی ٹوپی تھی جس میں سامنے چھجا لگا ہوا تھا. كان يستظل بها اذا طاف بالبيت. جب وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے تو اس سے سایہ حاصل کرتے تھے. طواف کرنا ہوتا، تیز دھوپ کا ٹائم ہوتا تو وہ کیپ والا لگا کر کیا کہتے طواف کرتے. میرے خیال سے اگر آج کے دور میں، یعنی ہمارے ذہنی غلامی کا یہ ہے کہ عمرہ میں تو خیر، عمرہ اور حج وغیرہ میں تو طواف کے وقت ٹوپی پہننا نہیں ہوتا، لیکن اگر عام وقت میں اگر کوئی سادہ طواف کر رہا ہو اور اگر اس کے سر پر اس طرح کی کیپ ہو تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگ تو کہہ دیں گے کہ یہ تو بدعت کر دیا، یہ تو بالکل غلط ہو گیا، اس طرح سے فتوے دے دیں گے. لیکن یہ منع نہیں ہے. یعنی عمرہ اور حج کے علاوہ جو طواف ہوتا ہے اس میں تو ٹوپی پہن کے طواف کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی ٹوپی جو آپ کو دھوپ سے بچائے، اس طرح کی ٹوپی پہن سکتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے اس کو اس زمانے میں برطلہ کہتے تھے. برطلہ عربی میں اس زمانے میں اس کو، جس کو آج ہم کیپ کہتے ہیں، یہ دھوپ سے بچانے والی کیپ جو ہوتی، اس کو برطلہ کہتے ہیں.